عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج رنگ لے آیا، آزاد کشمیر میں بجلی اور آٹا سستا۔ آزاد کشمیر میں 20 کلو آٹے کی قیمت 1000 روپے مقرر، 100 یونٹ تک بجلی کی قیمت 3 روپے فی یونٹ مقرر، 300 تک فی یونٹ 5 روپے، 300 سے زائد یونٹ پر قیمت 6 روپے فی یونٹ مقرر۔ کمرشل صارفین کے لیے بجلی کے 300 تک فی یونٹ قیمت 10 روپے کر دی گئی۔ کمرشل صارفین کے لیے 300 سے زائد یونٹس استعمال کرنے پر 15 روپے فی یونٹ قیمت مقرر۔ آزاد کشمیر میں بجلی اور سستے آٹے کا نوٹیفیکیشن جاری، حکومت نے 40 کلو آٹے کے تھیلے پر 1100 روپے کی سبسڈی دی ہے۔ اس سے قبل آٹے کی 40 کلو بوری 31 روپے کی تھی۔ یہ بوری نہیں، مستقل طور پر ریلیف ہوگا۔ آزاد کشمیر حکومت نے سرکاری اخراجات میں 9 ارب روپے کی بچت کی ہے، کسی کی خواہش پر مستعفی نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق کی نیوز کانفرنس۔ آٹے کا کشمیری عوام کے مسائل کے حل کے لیے 23 ارب روپے فراہم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آزاد کشمیر کے صورتحال پر اجلاس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، اسپیکر قومی اسمبلی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ ایوب خان کی لاش قبر سے نکال کر پھانسی دی جائے، آئین کی سب سے پہلی خلاف ورزی ایوب خان نے کی۔ ایوب خان نے ملک میں پہلا مارشل لاء لگایا تھا۔ آئین توڑنے والوں کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ آرٹیکل 6 کا آغاز فیلڈ مارشل ایوب خان سے ہونا چاہیے۔ ایوب خان نے جمہوری حکومت کا تختہ الٹا تھا، اگر نہ کرتے تو آج ملک سیدھی راہ پر ہوتا۔ کہتے ہیں مسلح افواج کا حلف ہوتا ہے، وہ بھی سب سے پہلے ایوب خان نے خلاف ورزی کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ ایوب خان کا ذکر ہونے پر عمر ایوب کا شدید احتجاج، اپوزیشن کا ایوان میں شدید شور شرابہ، خواجہ آصف سے معافی کا مطالبہ، اسپیکر کے حزب اختلاف کو چپ کرانے کی کوشش۔ ابھی تو پوری رات باقی ہے، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، میں نے بولنا شروع کیا ہے تو ان لوگوں کو مرچیں لگنا شروع ہو گئیں۔ میں نے ان کے سیاسی والد کا ذکر کیا ہے، انہوں نے 5 سیاسی ولدیتیں بدلی ہیں، اتنی ولدیت بدلی اب وہ خانہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے جنرل ضیاء کا ساتھ دینے پر ایوان میں معافی مانگی ہے، ان کو اتنا خوف ہے وہ کلا کی وردیاں پہن کر ایوان میں آتے ہیں۔ امریکی بیانیہ اب لندن پلین میں تبدیل ہو گیا، ایوان کی کیسی سیکیورٹی ہے، ان کے بندے وزٹر گیلری میں نعرے لگاتے ہیں۔ خواجہ آصف کا اسپیکر سے احتجاج۔ تحریک انصاف کا حمود الرحمان او جی ڈی کیمپ ایبٹ آباد آرمی پبلک اسکول کمیشن کی رپورٹس پبلک کرنے کا مطالبہ۔ 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن کو تمام CCTV فوٹیجز تک رسائی ہونی چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ لندن پلین کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ لندن پلین عدم اعتماد سے شروع ہوا، آج تک یہ کہانی چل رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ لندن پلین آرمی نہیں، ایک فرد واحد کا فیصلہ تھا۔ مولانا نے بھی لندن پلین کا خود اعتراف کیا ہے، جو بھی آئین کو معطل یا ختم کرے وہ سنگین غداری کا مرتکب ہوتا ہے۔ آج دریا میں کھلم کھلا مداخلت کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے مداخلت کا خط لکھا۔ عمر ایوب کا گندم امپورٹ کی بھی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ گندم سکینڈل میں کلیم اللہ سے سلیم اللہ چل رہا ہے۔ گندم سکینڈل میں 450 ارب کا گھپلا ہوا، بتایا جائے 16 روپے کی روٹی کہاں مل رہی ہے؟ تحریک صاف دور میں بجلی 17 روپے، آج 85 روپے یونٹ ہے۔ ہمارے دور میں گردش خرچ کم، اب 2300 ارب سے زائد ہے۔ آئی جی پنجاب کو ٹاؤٹ کہنے کے الفاظ اسپیکر نے حذف قرار دیے۔ عمر ایوب نے آئی جی پنجاب کو گلو بٹ کہہ دیا۔ مادر وطن کے دفاع کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے سے کوئی چیز مقدس نہیں۔ شہداء اور غازی ہمارے قومی ہیروز ہیں۔ ہمارے شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ ہمارے شہداء قوم کے لیے امید و استقامت کی علامت ہیں۔ ہماری آزادی سلامتی ان بہادر جنگجوؤں کی قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا فوجی اعزازات دینے کی تقریب سے خطاب۔ آرمی چیف نے بہادری پر فوجی افسران اور جوانوں کو اعزازات دیے۔ فوجی افسران اور جوانوں کو ستارہ امتیاز اور تمغہ بصارت سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ تقریب میں فوج کے اعلیٰ افسران اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ کی شرکت۔ آرمی چیف نے شہداء اور غازیوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔
وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے اہم اہداف طے۔ آئندہ مالی سال کے دوران حکومت اسٹیٹ بینک سے قرض نہیں لے گی۔ بیرونی ادائیگیاں بلا تاخیر بروقت کی جائیں گی۔ FBR ٹیکس ریفنڈ ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا۔ زر مبادلہ ذخائر بہتر بنانے اور ادائیگیوں کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز کا اجرا کیا جائے گا۔ درآمدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ، وزارت توانائی کی معلومات IMF کو بھیجی جائیں گی۔ FBR شماریات بیورو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ کی معلومات IMF لے گا۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے IMF مشن کے آئندہ ہفتے ملاقات کا امکان۔ اضافی فنڈنگ کے لیے وزیر اعظم خود IMF مشن سے بات کریں گے۔ IMF مشن وزیر اعظم سے نئے خرچ پروگرام میں اہداف کی یقینی دہانی اور سخت معاشی پالیسیاں جاری رکھنے پر بات کرے گا۔ IMF مشن کی سیاسی جماعتوں کے اہم رہنماؤں سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ IMF کی پاکستان میں آئندہ 4 سال میں مہنگائی کی شرح میں مسلسل کمی کی پیشگوئی۔ 2028 تک مہنگائی کی شرح 6.5% کی سطح سے بھی کم ہونے کی توقع۔ پاکستان میں مالی سال 2026 میں مہنگائی کی شرح 7.6، مالی سال 2027 میں 6.5% تک رہے گی۔ آئندہ مالی سال پاکستان میں مہنگائی کی شرح 12.7% رہے گی۔ IMF کی آئندہ 4 سال میں GDP گروتھ میں مسلسل اضافے کی بھی پیشگوئی۔ پاکستان کی 2028 تک GDP گروتھ 5% تک پہنچ جائے گی۔ IMF کی اگلے 4 سال میں زر مبادلہ ذخائر میں مسلسل اضافے کی بھی پیشگوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے SOEs کا اجلاس۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں اسٹیٹ اون انٹرپرائزز پالیسی 2023 پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ حکومت کا سرکاری ملکیت اداروں میں کاروبار میں حصہ کم کرنا چاہتے ہیں۔ سرکاری کارپوریشنز کو معیار اور شفافیت کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی خالی اسامیوں پر بھرتیاں کی جائیں۔ وزیر خزانہ کے اجلاس میں گفتگو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں تمام اضافی مخصوص نشستیں معطل کر دیں۔ مجموعی طور پر 77 ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن معطل۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے 21 اراکین کی رکنیت ختم۔ قومی اسمبلی میں 3 اقلیتی ارکان کی رکنیت معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب سے قومی اسمبلی کے 11 خواتین ارکان، سندھ اسمبلی سے 3 اور خیبر پختونخوا اسمبلی سے 4 اقلیتی ارکان کی رکنیت ختم کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا سے قومی اسمبلی کی 8 خواتین ارکان کی رکنیت معطل۔ PTI انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ انٹرا پارٹی انتخابات 5 سال میں نہیں کرائے گئے۔ انتظامی ڈھانچہ 5 سال سے موجود نہیں۔ بطور سیاسی جماعت سٹیٹس کیا ہے؟ PTI نے انٹرا پارٹی انتخابات کے دستاویز جمع نہیں کرائے۔ کیا جنرل باڈی سیکشن 208(3) کے مطابق تھا؟ پارٹی آئین کے برعکس جنرل باڈی سے قرارداد کے ذریعے فیڈرل الیکشن کمشنر لگایا گیا۔ جنرل باڈی اور فیڈرل چیف الیکشن کمشنر کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیوں نہ سیکشن 208(5) کے تحت PTI کے خلاف کارروائی کریں؟ الیکشن کمیشن نے 7 اعتراضات پر PTI سے تحریری موقف مانگ لیا۔ پنجاب میں ٹک ٹاک، فیس بک، ایکس پر جھوٹا الزام لگانے والوں کے لیے نیا قانون آ گیا۔ شہری بھی حق عزت کا دعویٰ کر سکیں گے۔ پنجاب حکومت نیا قانون لے آئی۔ شکایت پر ٹریبیونلز میں کیس چلے گا۔ ہر ضلع میں خصوصی ٹریبیونلز بنے گے۔ حق عزت پر 30 لاکھ تک جرمانہ ہوگا۔ آئینی عہدوں پر الزام کی صورت میں کیس ہائی کورٹ کے بینچ سننے کے مجاز ہوں گے۔ قانون کا اطلاق پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والی جھوٹی خبروں پر ہوگا۔ نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارج بینچ سماعت کرے گا۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، 4 صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نیب ترامیم کو بانی PTI کی درخواست پر کل عدم قرار دیا تھا۔ ایگزیکٹو کے کام میں مداخلت کریں گے تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ عوام کی بہتری کے منصوبے روکیں گے تو پھر ملک کا جو حال ہے وہی ہوگا۔
لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے الیکٹرانک بائکس پروگرام کو روک دیا۔ جب بچے محافظوں کی ہڈیاں توڑتے ہیں اس وقت عدالت حرکت میں نہیں آتی۔ بائک اسکیم بچیوں کے لیے ہے، اس سے ون ویلنگ نہیں ہو سکتی۔ جج صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ مسلم لیگ نون نے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم غلیلیں نہیں دی۔ ہم نے بچوں کو سیکیورٹی فورسز کی آنکھیں پھوڑنا نہیں سکھایا۔ جناح ہاؤس دیکھ کر دکھ ہوا جہاں پر چیزوں کو راکھ بنا دیا گیا۔ ہم نے 5 سال ختم ہونے سے پہلے ہی کام شروع کر دیے۔ لیپ ٹاپ دیے، اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیا، جلد طلباء کو الیکٹرک بائکس بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکل ڈیولپمنٹ کی تقریب سے خطاب۔ گندم خریداری میں ہدایات پر عمل نہ کرنے اور غفلت برتنے پر پاسکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور جنرل مینیجر پروکیورمنٹ معطل۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت گندم کے طلب و رسد اور وفاقی حکومت کی خریداری کے پروگرام کے حوالے سے اجلاس۔ وزیر اعظم کی پاسکو کے اسٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ گندم خریداری کے عمل کے لیے موبائل اپلیکیشنز تیار کیوں نہیں کرائی گئیں؟ وزیر اعظم کا استفسار۔ کسان کا نقصان کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کسانوں کے معاشی تحفظ کے لیے اجلاس کی انشورنس کو یقینی بنایا جائے۔ حکومت ملک میں غذائی تحفظ یقینی بنانے کے حوالے سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ پاسکو 4 لاکھ میٹرک ٹن اضافی گندم کی شفاف اور مؤثر طریقے سے خریداری کرے، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کی صدارت سے مستعفی۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس 18 مئی کو لاہور میں طلب۔ نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا مرکزی صدر منتخب کیا جائے گا۔ ملک کا نظام اس وقت خراب ہے۔ آئین موجود ہے لیکن عمل درآمد نہیں۔ ہمارے اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ تمام سیاستدانوں کو فکر کرنا ہوگی کہ ہمارے الیکشن متنازع ہوتے ہیں۔ جب آئین پر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر آئین کیوں بنایا؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی نیوز کانفرنس۔ PTI کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہ مل سکی۔ سندھ ہائی کورٹ میں PTI کو کراچی میں جلسے کی اجازت نہ دینے کے خلاف کیس۔ محکمہ داخلہ اور ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ عدالت میں پیش۔ جلسے کی اجازت نہ دینے پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے سخت ریمارکس۔ کہا کہ رپورٹ میں جو لکھا ہے وہ پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے۔ رپورٹ سے اداروں کی نااہلی جھلکتی ہے۔ اس جگہ پر 2 جلسے ہوئے کہ آپ لوگ اس وقت گھروں میں بیٹھ گئے تھے؟ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا استفسار۔ رپورٹس کو دیکھ کر تو لگتا ہے 50 سال تک اجازت نہیں ملے گی۔ آپ ان پر مکمل پابندی لگانا چاہتے ہیں تو لائن درخواست۔ قانون اجازت دے گا تو فوری پابندی لگانے کا حکم دے دیں گے۔ ہمیں وہاں مت لے جائیں کہ ہمیں بہت سخت حکم دینا پڑے۔ جو یہ رپورٹس دے رہے ہیں وہ سب عہدے پر نہیں رہیں گے، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں میں بڑی کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ ڈیزل فی لیٹر 10 روپے سستا ہو سکتا ہے۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت 6 روپے 80 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان۔ پیٹرولی مصنوعاتی قیمتوں کا حتمی فیصلہ حکومت 15 مئی کو کرے گی۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کریں گے۔